خطابت ہے، امامت ہے، درس تدریس ہے، تعریف و تصنیف ہے، فتاوا اور دین کی دوسری خدمات ہیں. ان خدمات کو انجام دینا، اول تو ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ بیماری ہے یہ کام کرنے والوں کی. دین کے کسی شعبے کو ہلکا سمجھنا یا اس کی افادیت کو کم سمجھنا، میرے نزدیک تو مدارس اور دینی شعبے یہ دعوت کی سب سے بڑی آمدنی اور دعوت کی پونجی ہے جس کو آدمی محنت سے کما کر حفاظت سے رکھتا ہے. کام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کام تو اس لیے ہو رہا ہے کہ امت کی حالت سے نکلے علم پر آوے. یہ کون سا کام ہے کہ جس میں نہ علم کی اہمیت ہے نہ علماء کی اہمیت ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ یہ جہالت ہے، نیری جہالت ہے. نکلنا سب کو ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں. اللہ خود فرما رہے ہیں سب کے سب ایک بار کی نہ نکلیں. اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی جماعت کا، ہر جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے؟ کیوں نکلے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یہاں یہ سمجھ لینا کہ صحابہ کے خروج کے فضائل تو قتال کے فضائل ہیں، اور خروج کی آیتیں تو قتال کی آیتیں ہیں، اور یہ تبلیغ والے قتال کی آیتوں کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں. میرے نزدیک تو خروج اصل ہے اور قتال انتہائی جہاد ہے. اکثر غزوات میں قتال ہو ہی نہیں ہے. جو چیز عارض ہے اس پر مستقل کے فضائل کیسے محمول کیے جا سکتے ہیں؟ یہ فضائل خروج کے ہیں. ہاں بے شک یہ وقت ہی آیا کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کا وقت آیا، صحابہ نے جانے بھی دیے، لیکن جو احکام کو قائم کرنے سے جان چرائے وہ اسلام پر جان دینے کی صلاحیت کیسے پیدا کر لے گا؟ جو کچھ یہ کر سکتا ہے جب اس سے جان چرا رہا ہے، تو جو چیز اس کی وسعت سے، اس کی قدرت سے باہر کی ہے، یہ اسے کیسے کر لے گا؟ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ جو صحابہ کے خروج کے فضائل ہیں وہ ہمارے خروج کے فضائل ہیں، اور صحابہ قیامت تک کے لیے ہیں. صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں ہیں، صحابہ قیامت تک کے لیے. میں نے تو بات یہ سے شروع کی تھی، امام علی کا قول شروع میں عرض کر دیا تھا کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت والے اگر جو پہلو نہیں کیا ہے. اللہ ہمارے قرآن میں کیوں نکلے اللہ کے راستے میں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ اپنے دین میں سمجھ پیدا کریں. اور وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپس آ کر ڈرائیں مقامی لوگوں کو تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرانا جب مؤثر ہوگا جب تم خود نکل کر ماننے والوں پر اللہ کے کیا انعامات ہیں، نہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حالات اور کیا لعنتیں ہیں، ان کا مشاہدہ کرو اللہ کے راستے میں نکل کر، اور واپس آ کر سے مقامی لوگوں کو ڈراؤ لعلہم یحذرون، تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. یہ میں پوری قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ خروج کا مقصد بتایا. اس لیے میرے محترم دوستو ذرا عقل سمجھ کو استعمال کرو. یہ خروج کا مقصد بتلایا ہے. اللہ کے راستے کا نفر اس کی تحذیر کو مؤثر بناوے گا. لکھا ہے تو محسن اسی طرح لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر دیکھیں کہ ماننے والوں پر کیا انعامات ہیں اور نہ ماننے والوں پر اللہ کا کیا عذاب ہے، اور واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. اس لیے نقل و حرکت بذات خود مقصود ہے،
ایک میری بات اور یاد رکھو، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا آپ سے ملاقات کا. ایک ایسا ایک مزاج بن گیا کام کرنے والوں کا کہ بھئی یہ کلمہ نماز سیکھنے کی ایک تحریک ہے. بھئی ٹھیک ہے، مدرسے میں نہیں سیکھا، مسجد میں نہیں سیکھا، مکتب میں نہیں سیکھا، تو تبلیغ میں نکل کے سیکھ لو. نہیں میرے محترم دوستو، خروج کا مقصد یہ نہیں ہے. ضرورت تو ہے ہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، میرا خدا نہ کرے اس سے انکار نہیں ہے. کلمہ نماز تو سیکھنا ہے بے شک، لیکن یہ نکلنے کا مقصد نہیں ہے. یہ نکلنے کا مقصد نہیں. ہماری ایسا کہ ملفوظات میں غور کرنا، یہ بات جگہ جگہ ملے گی کہ اللہ کے راستے کا خروج کا مقصد، اس تحریک کا مقصد میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ کلمہ نماز درست ہو جائے، بلکہ اس راستے میں نکلنے کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، اور کلمہ نماز کے اندر کمال پیدا کرنا. دعوت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. یہ اللہ کے راستے کا نفر و خروج، اس راستے کے مجاہدے، یہ ایمان اور اعمال میں کمال تک پہنچنے کے لیے ہیں. مولانا صاحب کا تو خط بھی ہے جو سوانح میں چھپا ہوا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگ اس کام کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتے ہیں، اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ بھئی کلمہ نماز سیکھنا ہے اس کے تو تبلیغ قرار بھی سیکھ سکتے ہیں. خروج کا جو مقصد ہے اور اس میں تکرار اور استمرار ہے، یعنی بار بار نکلو. کیوں کہ اپنے مقام پر رہ کر جو اعمال کے اندر ضعف آیا ہے اور جو ایمان کے اندر ضعف آیا ہے، اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو. اس لیے میں نے ایک بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ کوئی کتنا بھی کسی خیر کی راہ میں خرچ کر لے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نقل و حرکت پر اس کا کبھی متبادل نہیں ہو سکتا. کیونکہ واضح بات ہے، آدھے دن عبداللہ بن رواحہ جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہرے اور جماعت صبح روانہ ہو گئی، تو میں تم گئے نہیں؟ حج کیا، آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ، اگر ساری دنیا کا مال جو کچھ زمین میں اوپر سے نیچے ہے، یہ سب کا سب تم خیر کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دو. کیونکہ انفاق کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے. یہ تو واضح باتیں ہیں سمجھنے کے لیے. اس لیے اللہ کے راستے کا خروج اور نفر یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے کہ بھائی آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ارادے کرو، نیتیں کرو، انشاءاللہ ہم اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے اور اس کام کے ذریعے زندگیوں کو بدلیں گے. کیونکہ اصل تبدیلی مقصود ہے، تبدیلی مقصود ہے. اپنی روزانہ حالت دیکھا کرو. ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے، اگر عصر کی نماز ظہر سے بہتر نہیں ہو رہی ہے تو یہ تنزلی پر ہے، ترقی پر نہیں ہے. اگر عصر کی نماز ظہر سے بہتر نہیں ہوئی تو یہ تنزلی پر ہے، ترقی پر نہیں ہے. اس لیے ارادے کرو